أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبده ورسوله وصفيه وخيرته وأمينه على الوحي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الأطهرين المعصومين المظلومين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله ونظم أمركم۔ اس پہلے خطبے میں خود کو اور آپ تمام مومنین کی خدمت میں تقوی کی سفارش اور تقوی کی وصیت اور تقوی کی نصیحت ہے۔ تقوی ایک ایسی دولت ہے جس کے ذریعے سے انسان حق اور باطل کے درمیان تمیز پیدا کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے۔ انسان میں ایسی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے دشمن کو پہچاننے لگتا ہے، اس لیے کہ تقوی نام ہے سپر کا۔ اصل تقوی وقایہ، سپر ایجاد کرنا دشمن کے مقابلے میں۔ متقی در واقع اپنے دشمن کے سامنے سپر اختیار کرتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے حملہ نہ کر سکے۔ لہذا تقوی وہ سب سے بڑی دولت ہے جو انسان کو حق اور باطل کے سمجھنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ انسان سمجھ لیتا ہے کہ کون واقعی دوست ہے اور کون واقعی دوست کا لباس پہن کے آیا ہے، اور جس میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اس کی نگاہ پھر نور الہی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اتقوا فراست المومن، مومن کی عقل مندی سے، عقل و فراست سے ڈرو۔ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، اس لیے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تقوی انسان کی آنکھوں میں نور الہی ایجاد کر دیتا ہے اور انسان کو اس درجے تک پہنچا دیتا ہے کہ کون اسے صحیح راستے پر لے جا رہا ہے اور کون اسے انحراف کے راستے پر لے جا رہا ہے۔ اس برے زمانے میں، اس دور پرفتن میں، تقوی وہ سب سے بڑی دولت ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے دوستوں کو بھی پہچان سکتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو بھی پہچان سکتے ہیں۔ خصوصاً اس غیبت کے زمانے میں، اس چاروں طرف سے دشمنوں کی آماجگاہ میں قرار پانے کے مرحلے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم غیبت کے زمانے میں اپنی ذمہ داری کو درک کریں، اپنی ذمہ داری کو پہچانیں، سپر ایجاد کریں اور دشمن سے بچتے رہیں۔ کل کی تاریخ جو گزری وہ ایک روایت کے مطابق امام رضا علیہ السلام
شہادت کی تاریخ تھی۔ امام رضا علیہ السلام کے سلسلے میں بہت ساری گفتگو پیش کی جا سکتی ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کا مطالعہ کریں ائمہ اطہار کے سلسلے میں۔ اگر ہم اپنے ائمہ اطہار کے سلسلے میں صحیح معلومات نہیں رکھتے ہیں، فقط ابتدائی معلومات رکھتے ہیں، تو ہماری زندگی کامیابی کی طرف گامزن نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمیں دن بدن اپنے معصومین کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہوئے اپنی اسٹڈی اور اپنے مطالعے کو وسیع سے وسیع تر کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک ہو سکے مطالعہ کرتے رہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے کیا کیا کہ ظالم جو چاہتا تھا کہ حکومت کے بہانے آپ کو نیچا دکھائے، وہ کس طریقے سے خود ذلیل و رسوا ہوا۔ وہ جو معیار بنایا گیا تھا سماج و معاشرے میں کہ جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس دولت ہے، وہ بڑا آدمی ہے، جس کے پاس دولت نہیں ہے، جو غریب ہے، جو فقیر ہے، اس کی کوئی آبرو نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ نظام طبقاتی نظام تھا۔ غریب غریب تر ہوا چلا جا رہا تھا، فقیر اور فقیر زیادہ ہوا چلا جا رہا تھا، امیر کی تجوریاں بھرتی چلی جا رہی تھیں۔ معیار اس وقت کمال کا یہ تھا کہ جو بہترین گانے بجانے والا ہے وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ وہ عورتیں جو مغنیاں کہی جاتی تھیں، گائیکار کہی جاتی تھیں، رقاصہ کہی جاتی تھیں، ڈانس کرنے والی کہی جاتی تھیں، ان کی عزت تھی، ان کے لیے شرف تھا، ان کے پیچھے اور آگے لوگ چلتے تھے، ان کے پروگرام میں جانے کے لیے بھیڑ لگتی تھی۔ ایسے ماحول میں حکومتی پیمانے پر جو دعوتیں ہوتی تھیں، اغانی پڑھیے ابو الفرج اصفہانی کی۔ ابو الفرج اصفہانی لکھتا ہے ایک شادی کی دعوت میں بنی عباس کی حکومت میں آنے والوں کو سونے کا سیب یا انار دیا گیا، اور اس کے اندر حکومت کے قبالے لکھ لکھ کے دیے گئے۔ جو آیا اس انار کے اندر یا سیب کے اندر، سونے کے سیب یا انار میں، کسی کو کسی علاقے کی گورنری، کسی کو کسی علاقے کی گورنری۔ ایک شادی میں 40,000 یا 4 لاکھ شمعیں جلائی گئیں۔ ایسے ماحول میں جو فقیر ہے اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ نان شبینہ کا بھی محتاج ہے، وہ ایک رات کی روٹی کا بھی محتاج ہے۔ اور اسی طریقے سے غیر ضروری چیزوں کو سماج و معاشرے کی ضروریات میں تبدیل کر دیا گیا۔ ماحول دیکھیں کیسے ماحول میں امام علیہ السلام نے زمام امامت کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہے۔ غیر ضروری چیزوں پر انعام و اکرام دیے جا رہے ہیں، جس سے سماج کا کچھ بھلا ہونے والا نہیں ہے، جس سے معاشرے کا کچھ بھلا ہونے والا نہیں ہے، جس سے معاشرے میں کوئی ترقی ہونے والی نہیں ہے، جس سے معاشرے اور سماج اور سوسائٹی میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے، اس کو سوسائٹی کی ضروریات نیڈس میں قرار دیا گیا۔ دروازہ بند کیا جاتا ہے تو اس کی جو آواز آتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لغت پر کام شروع ہوا ہے۔ داہنے طرف کے دروازے کی آواز آئے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ بائیں طرف کا دروازہ بند ہوتے وقت کی آواز آئے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اونٹ بیٹھے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کھڑا ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ سو کے اٹھے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کھڑا بیٹھ جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ چلے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ چل کے بیٹھے تو ان چیزوں پر کام ہو رہا تھا، ان چیزوں پر کام ہو رہا تھا، ہوا کام، انعام و اکرام دیے گئے۔ لیکن توحید کیا ہے؟ ایک اللہ کے ماننے کے قوانین کیا ہیں؟ عدل کسے کہتے ہیں؟
نبوت کیا ہے، امامت کیا ہے، قیامت کیا ہے، اس کی حقائق کیا ہیں، اس پر یہ اس سے کوئی مطلب نہیں۔ علم کے نام پر دھوکہ، یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ ایسے برے ماحول میں 8ویں امام نے زمام امامت کو سنبھالا ہے، اور ایسے ماحول میں جو سب سے بڑا کام کیا امام نے، وہ طبقاتی امتیاز کو ختم کیا، امیری اور غریبی کے امتیاز کو ختم کیا کہ جو امیر ہے وہ اونچا ہے ولو جاہل ہے، جو ہم پیسے والا ہے وہ سب سے بڑا سیٹ ہے ولو اسے کچھ نہیں آتا ہو۔ نہیں، آگے آنے والے نے جب کہا خاندانی بزرگی کو، امام نے کہا نہیں، اس کی بنیاد پر نہیں۔ جب آگے کسی نے کہا مولا آپ کا کیا کہنا، آپ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے، آپ تو فرزند زہرا، آپ تو فرزند رسول خدا، امام نے فرمایا نہیں، قرآن کی یہ آیت ابھی منسوخ نہیں ہوئی ہے جس میں خدا فرماتا ہے انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ صاحب عزت، سب سے زیادہ صاحب شرف، سب سے زیادہ صاحب کرامت وہی ہے کہ جس کے پاس سب سے اچھا تقوی ہو۔ سنو، اگر کائنات میں کوئی مجلی ابن موسیٰ الرضا سے زیادہ متقی ہوگا تو خدا کے نزدیک وہ زیادہ صاحب عزت ہوگا۔ اس معیار کو ختم کیا، اس ماحول کو ختم کیا کہ نہیں، پیسہ روپیہ عزت و شرف کا سبب نہیں ہے، طبقاتی نظام عزت و شرف کا سبب نہیں ہے، بلکہ تقوی الہی عزت و شرف کا سبب ہے۔ امیری اور غریبی کا فرق، امیر کے دسترخوان پر غریب بیٹھ نہیں سکتا ہے، امیر کے دسترخوان پر نوکر بیٹھ نہیں سکتا ہے، سرونٹ بیٹھ کے کھانا ساتھ آقا کے کھا نہیں سکتا ہے۔ تصور نہیں ہے کہ غلام اپنے آقا کے ساتھ ہم لقمہ ہو سکے، لقمہ ایک ساتھ اٹھا سکے، اس کے تصور میں نہیں ہے۔ اس کا کام ہے سرونٹ ہونا، اس کا کام ہے نوکری کرنا، اس کا کام ہے غلامی کرنا، آقا کو سرو کرنا اس کا کام ہے، وہ بھی تصور نہیں ہے۔ اس معیار کو امام علیہ السلام نے ایسے کافور کیا، ایسے ختم کیا۔ بلایا تھا حاکم نے اسی لیے کہ ان کو ولی عہد بنا کے قصر کی زینت بنا دیں گے، پبلک سے ان کا رابطہ ٹوٹ جائے گا، قوم و ملت سے ان کا رابطہ ٹوٹ جائے گا، پھر ہم کہیں گے جس کے پاس بادشاہت آ جاتی ہے وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے، جس کے پاس حکومت آ جاتی ہے وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ امام نے آتے ہی سب سے پہلے جو کہا، ہم قصر میں نہیں رکیں گے، ہم محل میں نہیں رکیں گے، ہم پیلس میں نہیں رکیں گے، ہم رکیں گے مسجد میں، رکیں گے، ہم رکیں گے مسجد میں رکیں گے۔ اور اب مسجد میں رکے، جس کو جیسے آنا ہے وہ آئے، ملاقات کرے، چونکہ ہمیں دین پہنچانا ہے، چونکہ ہمیں خدا تک لوگوں کو لے کے جانا ہے۔ ہم کنواں نہیں ہیں کہ لوگ چل کے آئیں، ہم بہتے ہوئے پانی ہیں، ہم خود لوگوں تک پہنچ کے جاتے ہیں، ہم خود جاتے ہیں، ہمیں خود جانا ہے۔ ہم اس نبی کے پیروں ہیں جو طبیب دوار بطب ہی تھا، جو اپنی طبابت کی پیٹی کو لے کر خود چلتا تھا، دیکھتا تھا کون کس مرض میں مبتلا ہے، جیسا مریض ہوتا تھا ویسی دوا تجویز کرتا تھا۔ حتیٰ اگر ایسا بھی مریض ہوتا تھا جو سمجھ نہیں پاتا تھا کہ وہ مریض ہے، تب بھی اس کے مرض کو بیان کر کے، اس کی مرض کی علامت بیان کر کے اسے دوا دیتے تھے۔ اور اب نوبت یہ کیا آئی، مسجد میں ہے، کھانے کا وقت آیا، حاجب و دربان کھڑے ہوئے، غلام کھڑے ہوئے، دسترخوان چنا گیا۔ اب ڈرے سہمے یہ غلام کھڑے ہیں کہ کھاتے کھاتے نہ معلوم کس چیز کا حکم دیا جائے۔ اب امام دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، بھائی تم کیوں کھڑے ہو، آؤ بیٹھ جاؤ، بھائی تم کیوں کھڑے ہو، آؤ بیٹھ جاؤ۔ اب یہ تصور غلامیت کو نہیں تھا کہ کہیں آقا بھی ایسا کہے گا، کہیں ولی عہد بھی ایسا کہے گا کہ آؤ میرے دسترخوان پر بیٹھ جاؤ، آؤ میرے ساتھ ہم لقمہ ہو، آؤ میرے ساتھ ہم نوالا ہو، آؤ میرے ساتھ ہم پیالہ ہو۔
تصور نہیں تھا غلام میں یہ. جیسے ہی امام علیہ السلام نے یہ کہا آؤ میرے ساتھ بیٹھو، کانپ گئے یہ غلام کہ یہ تصور نہیں ہے. امام نے سب کو بٹھایا، سب کو اپنے، یہی نہیں کیا، کہا ایک پیالہ لے کے آؤ. پیالہ لے کے آیا گیا اور پیالے میں جتنی غذائیں تھیں وہ سب اٹھا کے اس میں سے کچھ پیالے میں رکھا. کہا جاؤ ان غذاؤں میں سے محلے والوں کو بانٹ کے آؤ، ہمارے دسترخوان میں ان کا بھی حق ہے، ہمارے دسترخوان میں ان کا بھی حق ہے. اس طریقے سے نظام طبقاتی کو امام نے ختم کیا. دین نے کہا دیکھو دعوت کرنا چاہتے ہو ضرور دعوت کرو، نہ فقط غریب کو بلاؤ نہ فقط امیر کو بلاؤ، دونوں کو بلاؤ، دونوں کو ایک ہی دسترخوان پر کھلاؤ، تاکہ جب امیر لقمہ اٹھائے تو دولت کا غرور کافور ہو، اور جب غریب لقمہ اٹھائے تو اس کا احساس کمتری ختم ہو. یہ کون سا دین ہے؟ غیبت کے لیے امام علیہ السلام نے جو سب سے اہم کردار دیبل کے ذریعے، شعراء کے ذریعے سے ذمہ داری امام علیہ السلام نے جو پیش کی غیبت کے زمانے میں شعراء کرام کے لیے کہ تمہیں کس طریقے سے دین پہنچا. بے تکی باتیں کہنے کا نام شعر و شاعری نہیں ہے، ادھر ادھر کی بے پر کی اڑانے کا نام شعر و شاعری نہیں ہے. بلکہ جب دیبل آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیسے ہیں، ام ارا فیہم فی غیرہم متقسما، میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے گھرانے کی دولت دوسروں کے ہاتھوں میں ہے. وَأَيْدِيهِمْ مِنْ فَيْهِمْ سَفَرَاتِ، اور ان کے ہاتھ ان کی دولتوں سے خالی ہیں. اِذَا وُتِرَا مَدُّوا إِلَىٰ وَاتِرِهِمْ، اور ان کے مال دوسروں کے پاس ہے اور ان کو مجبوراً دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ رہا ہے. اَكُفًّا عَنِ الْأَوْتَارِ مُتَوَسِّطَاتِهِ، لیکن ان کے ہاتھ وہاں تک پہنچ نہیں پا رہے. امام نے اپنے دونوں ہاتھ کو بلند کر کے کہا ہاں دیبل تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو، ہمارے ساتھ ایسے ہی کیا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد دیبل کہتے ہیں خروج الامام لا محالت خارجو، ایک نہ ایک دن غیبت کا بادل چھٹے گا، ظہور کا زمانہ آئے گا. یقوم علی اسم اللہ والبرکاتی، اور وہ آنے والا آئے گا تو قیام کرے گا، ظلم کو ختم کر. یمیز فینا کل حق و باطل، وہ جب آئے گا تو حق و باطل میں جدائی ایجاد کر دے گا، انحراف کو ختم کر دے گا، فکروں کے انحراف کو ختم کر دے گا. وَيَجْزِي عَلَى النِّعَمَاءِ وَالنَّقِمَاتِ، اور جتنی بھی اچھائیاں ہوں گی اور جتنی بھی برائیاں ہوں گی سب کی جزا دے گا، سب کی سزا دے گا. امام نے سر پر اپنے ہاتھ رکھا اور کہا اے خزائی یہ شعر تم نے نہیں کہا ہے، روح القدس نے تمہاری زبان پر اس شعر کو جاری کیا ہے. پھر امام کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر اپنا ہاتھ سر پر رکھا اور سر جھکا کے کہا اللہم اجل فرجا ومخرجا وانصرنا بہی نصرا عزیزا، اے میرے اللہ اسے جلدی بھیج دے، اے میرے اللہ اس کے ذریعے سے ہماری مدد فرما. یہ وہ سلسلہ ہے جس کو امام علیہ السلام نے فرمایا، بیان کیا یا دیبلو الامام بعدی محمد ابنی، اے دیبل میرے بعد میرا بیٹا محمد امام ہوگا. وبعد محمد ابنہ علی، وبعد علی ابنہ الحسن، وبعد الحسن ابنہ الحجہ القائم المنتظر فی غیبتہ. زمانے غیبت میں جس کا انتظار کیا جائے گا، المطاع فی ظہورے، کہ جب وہ ظہور کرے گا تو ساری دنیا اس کی اطاعت میں آ جائے گی. لَوْ لَمْ يَبْقِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ، ایک دن بھی اگر دنیا کا نہیں بچا، ایک دن کے علاوہ بھی، تو اللہ اس کو اتنا طولانی کر دے گا، اتنا طولانی کر دے گا کہ اس میں حکومت قائم ہوگی، اس میں نظام قائم ہوگا، اس میں سسٹم قائم ہوگا. فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا، وہ جب آئے گا تو دنیا کو عدل و انصاف سے اس طریقے سے بھر دے گا جس طریقے سے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی. تصور یہ ہے کہ امام زمانہ جب آئیں تو حکومت ساتھ آئے گی، حکومت، سسٹم، نظام، ولایت. پس اگر کسی کو غیبت میں
امام کا انتظار کرنا ہے تو وہ کام کرنا ہوگا، اس راستے پر چلنا ہوگا جو امام آ کے کرنے والے۔ انتظار کسے کہتے ہیں؟ آپ نے مجھے بلایا، جب میں آ جاؤں گا تب مصلی تیار ہوگا، جب میں آ جاؤں گا تب یہ کیمرہ تیار ہوگا، جا کے خریدا جائے گا۔ اگر ریکارڈنگ کرنی ہے تو میرے آنے کے بعد جا کے بازار سے کیمرہ نہیں خریدا جائے گا، میرے آنے کے بعد اس کا اسٹینڈ نہیں خریدا جائے گا، یہ مائک آنے کے بعد جا کے بازار میں نہیں خریدا جائے گا، بلکہ اگر مجھے بلایا ہے اور میری بات ریکارڈ کرنی ہے تو ہمیں یا جس شخص کو یہ کام کرنا ہے وہ پہلے سے خرید لے گا، پہلے سے آمادگی کر لے گا، پہلے سے سیٹنگ کر لے گا، پہلے سے سب کچھ کر لے گا کہ جب وہ آئیں تو موقع نہ لگے، سب کچھ آمادہ ہو۔ اگر ہمیں ان کی حکومت کا انتظار ہے کہ وہ آئیں گے تو عدل و انصاف کی حکومت کریں گے، تو ہمیں غیبت کے زمانے میں ایک سسٹم بنانا ہوگا، ایک حکومت کو پیش کرنا ہوگا، ایک حکومت کا بیان دینا ہوگا کہ وہ آئیں گے تو ان کے سامنے اس حکومت کو پیش کر دیا جائے، وہ آئیں تو ان کے سامنے یہ حکومت رکھ دی جائے۔ مولا اب تک ہم آمادگی کر رہے تھے، مولا اب تک ہم دنیا کے سامنے جس طریقے سے بھی ممکن تھا چلا رہے تھے، عدل کو، انصاف کو، محبت کو، پیار کو، ظلم کے خلاف ہم بول رہے تھے، بربریت کے خلاف ہم بول رہے تھے۔ ہم آمادہ ہیں آپ کی حکومت کے لیے۔ وہ آئیں گے تو حکومت ہوگی، وہ آئیں گے تو حکومت ہوگی، یعنی کیا مطلب؟ نہیں، ان کے آنے سے پہلے حکومت کر کے انتظار کرو، دکھاؤ دنیا کے سامنے کہ وہ جب آئیں گے تو کتنی اچھی حکومت کریں گے۔ جب ان کے چاہنے والے، ان کے غلام جب اتنی اچھی حکومت چلا سکتے ہیں تو وہ جب خود آئیں گے تو کیسی حکومت کریں گے، وہ جب آئیں گے تو کیسا عدل و انصاف قائم کریں گے، وہ جب آئیں گے تو دنیا کو کس طریقے سے اچھا بنائیں گے۔ ابھی غلاموں کے ذریعے سے پہچانواؤ۔ غیبت کے زمانے میں اگر حکومت نہیں ہو، اگر غیبت کے زمانے میں کون کرے حکومت؟ چور، بدماش، لٹیرے، لوگوں کے حقوق کو ضائع کرنے والے، متعصبین، اقلیت پر ظلم کرنے والے، اکثریت اور ووٹ کے ذریعے سے سب کو لوٹنے والے، یہ لوگ حکومت کرنے کا حق رکھتے ہیں؟ نہیں، وہ حکومت کرنے کا حق رکھتا ہو جو اپنے نفس کا مخالف ہو، وہ حکومت کرنے کا حق رکھتا ہے جو مطیع امر مولا ہے، وہ حکومت کرنے کا حق رکھتا ہے جو متقی ہے، وہ حکومت کرنے کا حق رکھتا ہے جو پارسا ہے، وہ حکومت کرنے کا حق رکھتا ہے کہ جو ساری دولت رکھنے کے باوجود بھی اس کے گھر جاؤ، اس کے یہاں پہنچو تو ساری دنیا کے یہاں قالین ملے گا، اس کے یہاں ہلکی سی ایک دری ملے گی جو بتائے گا اس بات کو کہ ہم سب کچھ رہتے ہوئے بھی قوم کے سب سے پست لوگوں جیسی زندگی گزارتے ہیں، تاکہ جب رات میں غریب سوئے تو اس احساس کے ساتھ سوئے کہ اگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو ہمارے رہبر کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، ہمارے امام کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، ہمارے حکمراں کے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ حکمراں حریر و دیبا کے پردے کے درمیان سوتا رہے، ڈنلپ کے گدے کے اندر دھس دھس کے سوتا رہے، گرمیوں کے زمانے میں سردی کا مزہ لوٹتا رہے، اور جو عوام ہو وہ بھوکی ہو، وہ غریب ہو، وہ پریشان حال ہو۔ نہیں، بلکہ غیبت کے زمانے میں ایسی حکومت کی ضرورت ہے، ایسے نظام کی ضرورت ہے۔ اسی نظام کو ولایت فقیہ کا نظام کہتے ہیں، اسی نظام کو میں حکومت کرنے والے کو فقیہ کہتے ہیں، جو پڑھا لکھا ہو، جو عدل قائم کرنے والا ہو، جو انصاف کرنے والا ہو۔ امام رضا علیہ السلام کی حیات طیبہ ہمیں اس بات کا درس دے رہی ہے، ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہمیں اگر کسی کا انتظار ہے تو ہمیں وہ کرنا چاہیے جو وہ آگے کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ جب آئیں گے تو کریں گے، نہیں، جب
ہم ہیں اور وہ نہیں آئے ہیں، تو جو چیزیں انہیں پسند ہیں ان تمام چیزوں کو انجام دے کر اپنے گھر کو ان کے پسند جیسا گھر بنائیں، اپنے بازار کو ان کی پسند جیسا بازار بنائیں، اپنے محلے کو ان کی پسند جیسا محلہ بنائیں۔ کس چیز سے انہیں نفرت ہے؟ انہیں نفرت کس چیز سے؟ وہ کیوں نہیں آتے ہیں؟ ان کے آنے میں مشکل کیا ہے؟ ان کے آنے میں پریشانی کیا ہے؟ ان کے آنے میں دقت کیا ہے؟ کون نہیں چاہتا؟ یہ اتنی دعائیں ندبہ، یہ اتنی دعائیں توسل، یہ عجل فرجہ، یہ سہل مخرجہ، یہ سب ہو رہا ہے، کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے، ہم نہیں چاہتے۔ اگر ہم چاہتے ہوتے تو وہ آ گئے ہوتے۔ کہا گرمی کی شدت میں جتنا ایک پیاسے کو ایک گھونٹ ٹھنڈے پانی کی حاجت ہوتی ہے، اگر اس مقدار میں بھی تم ہمیں چاہتے تو ہم آ گئے ہوتے۔ پیاسا، گرمی، شدت عطش، پیاس کی شدت، اور اس میں ایک گلاس ٹھنڈا پانی کیسا لگتا ہے؟ ایک گھونٹ، ایک گلاس تو دور کی بات، ایک گھونٹ ٹھنڈا پانی اگر پیاسے کو مل جائے تو کیسا لگتا ہے؟ کہا اگر اس مقدار میں بھی تم چاہتے کہ ہم آ جاتے تو ہم آ گئے ہوتے۔ اس کا مطلب ہے دعائے ندبہ ہماری زبان بول رہی ہے، ہمارا دل نہیں بول رہا۔ دعائے توسل ہمیں کہاں؟ آپ دیکھیے ذرا، عزیز علی ان اری الخلق ولا ترا، اے مولا ہمارے اوپر بڑا سخت ہے، ہم ساری دنیا کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو نہیں۔ ایسا ہے؟ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ ایسا ہے ایسا؟ ہم ساری دنیا کو دیکھ کے خوش ہیں، اچھا نہیں آ رہے ہیں، دل تو یہی کہہ رہا ہے۔ عظم البلا برح الخفا وانکشف الغطا ذاقت الارض منعت السما، کہاں زمین ہمارے لیے پھٹی پڑ رہی ہے، کہاں آسمان ہمارے لیے گرا جا رہا ہے، کہاں ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ دعا میں تو یہی کہہ رہے، عظم البلا، بلائیں بڑی عظیم ہو گئیں، برح الخفا، پوشیدہ چیزوں کا دامن چاک ہو گیا، وانکشف الغطا، جو چیزیں پردے میں تھیں وہ سب چیزیں آشکار ہو گئیں۔ آئیے، کہاں آئیے؟ کیوں نہیں آتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے۔ ہمارا بازار کہہ رہا ہے نہیں آئیے، ہماری دکان کہہ رہی ہے نہیں آئیے، ہمارے گھر کا بستر کہہ رہا ہے نہیں آئیے، ہمارے گھر کا انٹرنیٹ کہہ رہا ہے نہیں آئیے، ہمارے گھر کا ٹی وی کہہ رہا ہے نہیں آئیے، ہمارے محلے کی آبادی کے لوگ ان کا کردار کہہ رہا ہے نہیں آئیے، ہمارا ہوٹل کہہ رہا ہے نہیں آئیے، ہمارے ہوٹل میں کام کرنے والے کہہ رہے ہیں نہیں آئیے، سب کہہ رہے ہیں نہیں آئیے، زبان کہہ رہی ہے آئیے۔ تو آئیے تو کیسے آئیے؟ لو انا اشیاءنا وفقہم اللہ لطاعتہ، اگر ہمارے شیعہ، اگر ہمارے چاہنے والے اللہ انہیں اپنی اطاعت کی توفیق دے، علی اجتماع القلوب، علی اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعہد علیہ، اگر اپنے دل کو ایک کر لیتے اور ہم سے جو عہد و پیمان باندھا تھا اس کی وفا کر لیے ہوتے، لما تأخر عنہم الیمن بلقائنا، تو ہمارے دیدار کی برکت سے محروم نہ ہوتے، ہمارے دیدار کی برکت میں تاخیر نہ ہوتی، وَلَتَعَجَّلَتْ لَهُمُ السَّعَادَةُ، اور ان کی سعادت و کامیابی بہت جلد سامنے آ جاتی۔ کس چیز کے ذریعے؟ بے مشاہدتنا، ہمیں دیکھنے کے ذریعے سے، علی حق المعرفہ، معرفت کا جو حق ہے اس کے ساتھ۔ شیخ مفید کو یہ لیٹر لکھا گیا، تقریباً 1000 سال ہو گئے۔ درد یہ ہے کہ تم آپس میں ایک ہو جاؤ، تمہارا اختلاف ہے جو ظہور نہیں ہونے دے رہا ہے، تمہاری آپس میں ناچاقی ہے جو ایک نہیں ہونے دے رہی ہے،
مولا فریاد کر رہے ہیں ایک ہو جاؤ، ایک زبان ہو جاؤ، ایک دل ہو جاؤ، ایک کردار ہو جاؤ، آپس میں ایک ہو جاؤ، سب مل کے ایک ہو جاؤ۔ دیکھو میں کتنا جلدی آ جاتا ہوں، اب بتائیے کون چاہتا ہے کہ آئیں؟ یہ ہمارے درمیان اختلاف امام زمان کے نام پر، یہ ہمارے درمیان انحراف امام زمان کے نام پر، یہ ہمارے درمیان اختلاف امام زمان کے حوالے سے، یہ اختلاف اور امام زمان کے نام پر یہ ہمیں فریاد نہیں کرنی چاہیے، ہمیں چیخ مار کے رونا نہیں چاہیے کہ ہم بنام امام زمان اختلاف کر رہے ہیں، جو اتحاد کا مرکز ہے، جو وحدت کا مرکز ہے، جو محبت کا مرکز ہے، جو یگانگت کا مرکز ہے، جو ایک ہونے کا مرکز ہے، جو یونیٹی کا مرکز ہے، اسی کو سوسائٹی میں انحراف کا مرکز۔ بیٹا باپ سے جدا ہے، باپ بیٹے سے جدا ہے، بھائی بھائی سے جدا ہے، شادی بیاہ میں اختلاف ہو رہا ہے، ہم ان سے شادی نہیں کریں گے، ہم ان سے شادی نہیں کریں گے، ہم ان سے رابطہ نہیں برقرار رکھیں گے۔ یہ امام زمان کے ماننے والے ہیں، یہ اختلاف کر کے کہتے ہیں نہ آئیے، دعائے ندبہ پڑھ کے کہتے ہیں آئیے۔ تو تمہارا دل جب کہہ رہا ہے، جب دل ٹوٹے ہوئے ہیں، جب کردار بکھرا ہوا ہے، تو دعائے ندبہ کیا اثر کرے گی؟ خدا بند عالم تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، اس غیبت کے زمانے میں ہمیں اختلافات سے نجات عطا فرما، اس غیبت کے زمانے میں ہمیں ایک بنا دے، اس غیبت کے زمانے میں ہمارے گھروں کے اختلافات کو ختم کر دے، ہمارے بازار کے اختلافات کو ختم کر دے، ہمارے گھروں کے اختلافات کو ختم کر دے، ہمیں امام زمانہ کو دل سے پکارنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں امام زمانہ کو اپنے بازاروں میں دل کی گہرائیوں سے بلانے کی توفیق عطا فرما، اپنے ہوٹلوں میں امام زمانہ کو دل کی گہرائیوں سے بلانے کی توفیق عطا فرما، اپنے دل و جان سے مولا کو پکارنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک 40 ہے، امام زمان نہ معلوم کہاں ہیں۔ گزارش ہے جو لوگ اتباعت عالیات کی زیارت کو گئے ہیں ان سب کو سالم و غانم اپنے وطن لوٹنے کی توفیق عطا فرما، ان سب کے اعمال صالحہ کو قبول فرما، ہم سب کو ان کی زیارتوں میں شامل فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد اللہم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی وصیہ و خلیفتہ سیدنا و مولانا علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، وعلى صدیقۃ الطاہرہ بغت المصطفیٰ شجنۃ المصطفیٰ فاطمۃ الزہراء سیدۃ وعلى سبطیہما و شبلہما سید شباب اہل الجنہ الحسن والحسین علیہم الصلاۃ والسلام، وعلى علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسیٰ بن جعفر وعلی بن موسیٰ و محمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی والخلف القائم المہدی، بہم نتولی ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ۔ اما بعد اوصیکم و نفسی و تقوی اللہ بامر نفسکم و نظم امرکم۔ اس دوسرے خطبے میں بھی آپ کو اور خود کو تقوی الہی کی تلقین اور اپنے امور میں نظم اور سسٹم کو
جاری و ساری رکھنے کی دعوت دیتا ہوں۔ ہمارا تقویٰ ہمارا زندگی کا شعار اور زندگی کا معیار ایسا ہونا چاہیے کہ ہم فقط اپنے لیے نہ جئیں، بلکہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ ہمیں جاننا چاہیے۔ آنے والا اربعین، آنے والا چہلم ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے اور ہمیں اس دن کیا کرنا چاہیے۔ سڑک پر نکلتے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اپنے گھر بھی مجلس کرتے ہیں، 2 مہینہ 8 دن کرتے ہیں، لیکن ہم سڑک پر نکلتے ہیں تاکہ دوسروں کو پیغام پہنچا سکیں۔ ہمیں چلتے ہوئے، راستہ چلتے ہوئے، ماتم کرتے ہوئے، جلوس میں شرکت کرتے ہوئے، تمام چیزوں میں اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہم میسج دینے کے لیے نکلے ہیں، ہم پیغام دینے کے لیے نکلے ہیں۔ ہمیں ایسا کرنا ہے کہ دوسرے دیکھ کے سمجھیں کہ ہم عزادار ہیں، ہم فیسٹیول میں نہیں آئے ہیں۔ دوسرے دیکھنے والے بات چیت کرنا، ہنسی مذاق کرنا، ایک دوسرے کی گردن میں گردن، ہاتھ میں گردن ڈال کے، گردن میں ہاتھ ڈال کے گزرنا پھرنا، نہیں، یہ عزاداری کی علامت نہیں ہے، اسے عزادار نہیں کہتے۔ ویڈیو بنے چاہے نہ بنے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ جو ہمیں دیکھ رہا ہے خدا، وہ ہر وقت ویڈیو بنا رہا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ حکومت ویڈیو بنائے گی، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں خدا ہمارا دیکھ رہا ہے۔ جو ذرہ برابر نیک کام انجام دے وہ بھی قیامت میں دیکھ لے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی کل قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ ہمیں خدا کے لیے کام کرنا ہے، خدا کا پیغام پہنچانا ہے۔ دیکھیے، جب سسٹم ہوتا ہے، جب نظام ہوتا ہے، جب مرجعیت کے ہاتھ میں اربعین آتا ہے، تو کس طریقے سے یہ اربعین ساری دنیا تک پیغام پہنچاتا ہے۔ یہ سسٹم کے ہاتھ میں جب ہم بھی اربعین منائیں گے، ہم بھی پرسوں چہلم کے دن نکلیں گے، لیکن ہم ایسے ہی نکل جائیں گے۔ نہ کسی کے ہاتھ میں ایک پمفلیٹ ہوگا، نہ کسی کے ہاتھ میں ایک بروشر ہوگا کہ دوسروں کو دے، بتائے اربعین ہے کیا، بتائے ہم ماتم کیوں کر رہے ہیں۔ 10,000 بھی شاید پمفلیٹ نہ بٹے اربعین کے، ہم نے تو اس سے پہلے بھی نہیں دیکھا، ابھی بھی شاید ہو جاتا۔ لیکن ادھر جائیے اربعین کربلا میں، راستے میں لاکھوں کروڑ کے آس پاس بروشور چھپے ہیں، پمفلیٹ چھپے، پولیس بانٹ رہی ہے۔ آپ دیکھیے نیٹ پر پولیس بانٹ رہی ہے، بچی بانٹ رہی ہے، بچے بانٹ رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں کہ فقط ہم گیدرنگ کے لیے نہیں آئے ہیں، فقط ہم بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، فقط ہم بھیڑ جٹانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم پیغام دینا چاہتے ہیں۔ لو تم بھی پڑھو اربعین کیوں ہے، لو تم بھی پڑھو اربعین۔ سب آ رہے ہیں، پڑھے لکھے تو نہیں آ رہے ہیں، کروڑ کے آس پاس سے جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں، ان کو پیغام اربعین دینا ہے، انہیں زیارت اربعین دینا ہے، زیارت اربعین کا پیغام دینا ہے، حقیقت اربعین کا پیغام دینا۔ ہم یوں ہی چپ کے جاتے ہیں، چلے آتے ہیں شام میں۔ نہیں، یہ اربعین کا ہدف نہیں ہے۔ اربعین کا پیغام علم ہے، اربعین کا پیغام جہالت سے دوری ہے۔ یہ پیغام پہنچاؤ، تب اربعین دنیا کو سمجھ میں آئے گی، تب اربعین کی حقیقت سمجھ میں آئے گی، تب چہلم کی حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ آج ہم 4 قدم چلنے سے یہ کون سی طاقت ہے؟ ان فی محبت الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا۔ حسین کی محبت میں ایک ایسی گرمی ہے جسے کبھی ٹھنڈک نصیب ہونے والی نہیں ہے۔ یہ پیدل 80 کلومیٹر چلنے والے، یہ پیدل 300 کلومیٹر چلنے والے، اور نہیں پیر والے نہیں، آپ نیٹ پر اٹھا کر تصویریں دیکھیں، یہاں موجود ہے، ایک اپاہج ہے، ویل چیئر پر چلتا ہے، لیکن حسین کی محبت کی گرمی کتنی ہے، اپنے ویل چیئر کو چھوڑ دیتا ہے، اپنا آدھا بدن ویل چیئر پر، آدھا پیر گھسیٹتے ہوئے چل رہا ہے۔ حسین اگر پیر والے پیدل چل رہے ہیں تو ہم مفلوج ہیں ظاہری طور پر، لیکن ہمارا حوصلہ مفلوج نہیں ہے، ہماری فکر مفلوج نہیں ہے، ہمارا کردار مفلوج نہیں ہے۔ ہم بھی انہی کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، اسی گرمی محبت کو لے کر باہر نکلیں۔ اس کو تھوڑے ہی گینیز بک میں لکھا جائے گا، یہ گینیز بک میں نہیں آئے گا۔ اس نے انگلی کاٹ لی تو فلاں ہو گیا تو گینیز بک میں نام لکھا گیا۔ گینیز بک میں یہ نہیں آئے گا کہ اربعین کے زائرین کے لیے 15 کلومیٹر تک دسترخوان بچھا ہوا ہے۔ اربعین کے زائر، یہ مرجعیت کے ہاتھ میں جب نظام آتا ہے، مخالفت مرجعیت کی کرنے والے عقل کے ناخن لیں، مطالعہ کریں دنیا کا، جب ہاتھ میں آتی ہے مرجعیت کے
حکومت جیسی تھوڑی سی چیز، حکومت بھی نہیں آئی عراق میں، مرجعیت کے پاس سسٹم آتا ہے، حکم ہوتا ہے، اس ساتھ چلنے والے زائرین کو نماز جماعت پڑھنی ہے۔ 30 کلومیٹر کی آج تک آپ نے نماز جماعت سنی ہے؟ 30 کلومیٹر ایک سرے پر امام جماعت، اور 30 کلومیٹر تک ایک گینیز بک والوں کہاں چلے گئے؟ تمہاری انہونی باتیں لکھنے کا درد کہاں چلا گیا؟ تمہارے انوکھی باتیں لکھنے کا درد کہاں چلا گیا؟ ذرا سا کسی کے بال بڑے ہو گئے لکھ دیا، کسی کا ناخن ذرا سا بڑا ہو گیا لکھ دیا، کسی نے ادھر سلاخیں ڈال لی لکھ دیا کہ ارے یہ دنیا میں انوکھا کام ہوا۔ تمہیں 30 کلومیٹر کی نماز جماعت انوکھی نہیں لگتی؟ انہونی نہیں لگتی؟ کتنا اتحاد ہے، کتنی وحدت ہے، ایک ساتھ 30 کلومیٹر تک رکوع میں، ایک ساتھ 30 کلومیٹر تک سجدے میں، ایک ساتھ 30 کلومیٹر تک قیام میں۔ تمہیں سمجھ میں نہیں آتا؟ ایسا اتحاد، ایسی وحدت، ایسی یگانگت ملے گی بجز حسین کی جہاد کے علاوہ؟ تمہاری گینیز بک کہاں چلی گئی؟ کہاں چلے گئے گینیز بک کے لکھنے والے؟ کوئی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے میڈیا پر کام نہیں کیا ہے۔ ہم اگر میڈیا پر کام کرتے ہوتے تو آج ہماری یہ حالت نہیں ہوتی۔ ہم جانتے نہیں کہ ہمارے پیغامات میں کتنا اثر ہے، ہم جانتے نہیں کہ حسینیت کس آفاقیت کا نام ہے، ہم جانتے نہیں کہ اربعین کس حسینیت کے پیغام کا نام ہے، جس میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب مل کے جس کا ماتم کرتے ہیں، اس کا نام حسین ہے۔ اگر ہم نے پیغام پہنچا دیا ہوتا، اگر ہم نے، یہ کون جا رہے ہیں اربعین میں؟ ننگے پیر جانے والے کون ہیں؟ یہ اربعین میں پہنچنے والے کون ہیں؟ یہ عورتیں، یہ مرد، یہ بچے۔ کوئی باکٹ لے کے سیب دے رہا ہے، کوئی چائے پلا رہا ہے، کوئی کھانا کھلا رہا ہے، اپاہج ہے پھر بھی جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لٹی ہوئی بہن آ رہی ہے، استقبال کرنا ہے اس بہن کا۔ ایک بہن آ رہی ہے، اس بہن کا استقبال کرنا ہے۔ لٹی ہوئی بہن آ رہی ہے، فاتح کربلا بہن آ رہی ہے، زینب کبریٰ۔ کل فقط جابر تھے سہارا دینے کے لیے، آج دیکھیے یہ 1 کروڑ کے آس پاس کا مجمع کم و بیش آ رہا ہے، فقط اس لیے کہ ہم ہیں آزاد لوگ، ہم ہیں حریت پسند لوگ، ہم ہیں دنیا تک پیغام پہنچانے والے۔ اے زینب کبریٰ، کہاں رہ گئے وہ لوگ؟ یہ ساری دنیا دیکھے جس زینب کو اسیر بنایا تھا۔ 1 کروڑ کے آس پاس لوگ جا رہے ہیں، اپاہج جا رہے ہیں، پیروں والے جا رہے ہیں، جاہل جا رہے ہیں، عالم جا رہے ہیں، مرجع تقلید جا رہا ہے۔ پیغام عاشورہ پہنچاؤ، پیغام اربعین پہنچاؤ، علم پہنچاؤ، زیارت اربعین پہنچاؤ۔ نکلو تو عزم کے ساتھ نکلو۔ پیسے سے شیعت نہیں بچی ہے، دولت سے شیعت نہیں بچی ہے۔ ہم نے مکتب اہل بیت کو پیسہ دے کے لوگوں کو اپنا نہیں بنایا ہے، ہم نے دولت کی لالچ دے کے لوگوں کو اپنا نہیں بنایا ہے، ہم نے روپیے اور سکے اور ڈالر خرچ کر کے لوگوں کو اپنا نہیں بنایا ہے، ہم نے خون دے کے اپنا بنایا ہے، ہم نے دیوار کے گاروں میں اپنے آپ کو بنوا کے بنوایا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو دیواروں میں چنوا کے مکتب اہل بیت کو پھیلایا ہے۔ اربعین کے دن نکلو تو اس خیال سے نکلو، زینب کبریٰ کا استقبال کرنا ہے، زین العبا کا استقبال کرنا ہے، پیغام زینب کو پہنچانا ہے، پیغام حسین کو پہنچانا ہے۔ حل من ناصر کی آواز زینب کبریٰ کی بھی آ رہی ہے، حل من ناصر کی آواز حسین ابن علی کی بھی آ رہی ہے، حل من ناصر کی آواز زین العبا کی بھی آ رہی ہے، حل من ناصر کی آواز امام زمانہ کی بھی آ رہی ہے۔ لبیک یا حسین کہتے ہوئے نکلو، لبیک یا حسین کہتے ہوئے نکلو، اور پیغام لے کر نکلو۔ 1 کو 2 کو، ہر غیر کو بتاؤ اربعین ہے کیا، چہلم ہے کیا، اتنا بڑا جم غفیر کیوں اکٹھا ہو رہا ہے، اتنے زیادہ لوگ کیوں اکٹھا ہو رہے ہیں۔ دنیا سوچ رہی تھی ڈرا کے، دھمکا کے، توپ سے، بندوق سے، راکٹ سے ان کو ڈرا لیں گے، لیکن اتنے جم غفیر نے بتا دیا ان راکٹ والوں کی حقیقت کیا ہے۔ جب بنی عباس، بنی امیہ نہ بچے، جب ان کے مظالم نہ بچے، تو یہ راکٹ کیا کر لے گا، یہ بم کیا کر لیں گے۔ داعش دیکھ لے، النصرہ دیکھ لے، دنیا کے ٹیررسٹ دیکھ لے، یہ سب چیز سے بے خوف ہو کر حسین کی محبت کی گرمی لے کر نکل رہے ہیں۔ اور اسی طاقت، یہی انسانی طاقت ہے، یہی انسانی ہمت ہے جس کے پاس نہ کوئی
اسلحہ ہے نہ بندوق ہے، انہی نہتوں کی طاقت ہے جو اس داعش کو بھی برقرار کرے گی، اس نصرہ کو بھی ختم کرے گی، دنیا سے ٹیررسٹ کو بھی ختم کرے گی، اور اپنے ملک ہندوستان کو بھی یہ پیغام کہ اگر ملک میں امن و امان پھیلانا ہے تو عزاداری حسین کے فروغ کو دیکھو، جتنا ملک میں عزاداری پھیلے گی اتنا ملک سے دہشت گردی ختم ہوگی، جتنا عزاداری رکے گی اتنا ملک میں دہشت گردی پھیلے گی۔ خدا بندہ تجھے واسطہ ہے اس آنے والے 40 کا، ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ گریہ وزاری کی توفیق عطا فرما۔ تجھے واسطہ ہے اس آنے والے 40 کا، ہمیں زیادہ سے زیادہ پیغام کربلا پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ تجھے واسطہ ہے اس آنے والے 40 کا، ہمیں امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری اس مختصر سی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما۔ جانے والے زائرین جہاں جہاں سے بھی آئیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ ان زیارتوں کے صدقے میں امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ان زیارتوں کے صدقے میں امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم گناہ گاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ ان تمام مومنین زائرین کی زیارتوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے، ہمیں بھی زیارتوں سے مشرف فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم گناہ گاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔